أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته آمنت بالله صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ پوری ذمہ داری، ایمانداری، وفاداری کے ساتھ درود شریف پڑھنے جو میرے بھائی غلام نبی کے بازو بن کر، سب کا نام تو میں نہیں جانتا ہوں اور آپ کو اس بات کا خیر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی ساتھ میں ہیں، جتنے لوگ ان کے بازو بن کر کے ان کے ساتھ پیش رہے ہیں، مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں، تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں اور خیر الکلام ما قل و دل، یہ بزرگوں کا قول ہے، علماء نے کہا ہے کہ بہتر بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی سی ہو لیکن معنی زیادہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ آج کے حالات کے تناظر میں دو تین شعر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان جو کھڑے ہیں سامنے، اگر یہ بیٹھ جائیں تو اور خوبصورت لگیں گے ماشاءاللہ جی۔ اس لیے بھی پیچھے آپ کے بھائی بچے ہیں یا کھڑے ہیں، وہ بھی اسی انتظار میں ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جسے سنتا ہے اسے دیکھنے کی طلب ہوتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو حافظ منظور صاحب اللہ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اشعار آپ حضرات کی روبرو پیش کیے، آپ نے سماعت کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو خدا ہو جائے گا، یہ آج کے حالات کے تناظر میں ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو خدا ہو جائے گا، گھر خدا بننے کی سوچے گا فنا ہو جائے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو خدا ہو جائے گا، گھر خدا بننے کی سوچے گا فنا ہو جائے گا۔ اور اپنی جان و مال کا صدقہ کرو اے مومنو، اپنی جان و مال کا صدقہ کرو اے مومنو، اس بہانے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اس بہانے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اور لوگ پریشان ہیں نا، ارے وہ NRC لگ گیا، وہ پھلانا آ گیا، ٹھکانا آ گیا۔ کیا تم اپنی تاریخ بھول گئے ہو؟ ساتھ موسیٰ کے خدا ہے اور عصا ہے ہاتھ میں، ساتھ موسیٰ کے خدا ہے اور عصا ہے ہاتھ میں، راہ میں دریا ہے پھر بھی راستہ ہو جائے گا، راہ میں دریا ہے پھر بھی راستہ ہو جائے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو خدا ہو جائے گا، گھر خدا بننے کی سوچے گا فنا ہو جائے گا۔ اور ماں کو مت ناراض کرنا مشورہ ہے دوستو، اشعار تو بہت ہے لیکن یہ آخری سے، ماں کو مت ناراض کرنا مشورہ ہے دوستو، ورنہ اے بندے خدا تجھ سے خفا ہو جائے گا، ورنہ اے بندے خدا تجھ سے خفا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب قبلہ کی دعائیں دیکھیے، پیسوں کی شکل میں مل گئی، یہ بھی دعا دینے کا ایک طریقہ۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنو۔
کیونکہ آج سے ختم شریف کی محفلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نا. اس کے بعد ایک جگہ ہو جاتا ہے, ان کا فون آ رہا ہے, میں انتظار کر رہے ہیں. اور آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, آپ بڑا شوق رکھتے ہیں سننے کا. اللہ سلامت رکھے آپ کے اس جذبے کو. وہ مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی آباد ہے, مولا ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب ہے؟ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے, آپ سے کہہ رہا ہے, کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے نا, قرآن سننے والوں سے کہہ رہا ہے, تراویح میں کھڑے ہونے والوں سے کہہ رہا ہے نا. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہم بھی بات کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, آپ بھی بات کرتے ہو, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم دعویٰ کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں, غیر پڑھا لکھا دعویٰ کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں, امیر کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, غریب کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, جوان کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, بوڑھا کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن ڈرنے کا دعویٰ سب کا ہے. آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو. کیا مطلب ہے؟ ڈرنا زبان کی بنیاد پر صرف نہیں ہوتا ہے. ڈرنے کے حق کا مطلب یہ ہے ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو, ایسے ڈرو جیسے اللہ کی مشیت ہے, رب کی مرضی ہے. زبان سے ڈرنے کا دعویٰ ہو, ہاتھ اور پیر پر رب کی اطاعت و فرما برداری ہو. کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال یہیں سے لے لیجیے. تراویح آپ اس لیے پڑھنے آئے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے نا, ہے نا. رسول اللہ نے پڑھی ہے, پڑھنے کا حکم دیا, اس لیے نہ پڑھنے آئے. اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے نہ پڑھنے آئے. یہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن یہ ڈر 7 دن اور 10 دن کے بعد ختم نہ ہو جائے. آج اگر کوئی سرٹیفکیٹ بچ رہا ہو تو قاری ریاض صاحب قبلہ سے کہیں گے آدھار کارڈ ہمارا بھی لے لیجئے اور وہ بنوا دیجئے. 27 دن کھڑے ہو کر مصلی پر سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہی آپ کے ساتھ ہم بھی گنگا نہا لیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تراویح اگر پورے مہینے سنت مؤکدہ ہر روز 20 رکعت ہے تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر صرف 10 روزہ یا 7 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بری نہ سمجھو. اللہ کی خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تم نے قرآن مکمل کیا ہے, تراویح مکمل نہیں کی ہے. یہ تو ایک راستہ نکال دیا ہے علماء نے ان کے لیے. کہیں باہر جانا ہے, کاروباری آدمی ہے, دکاندار ہے, نوکری پیشہ ہے, باہر جاتے ہیں, وقت پہ نہیں آ پاتے ہیں, تو جب کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو مسجدوں میں جو تراویح سنتے ہیں ان کی کچھ پارے ان کے چھوٹ جاتے ہیں, کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں, تو قرآن کہیں نہ کہیں ان کا مکمل نہیں ہو پاتا ہے. تو ایک سنت کی ادائیگی کے لیے یہ صرف راستہ نکالا گیا ہے. اور ہمارے یہاں کوئی راستہ نکالا جاتا ہے تو اس کا مس یوز زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اس راستے کو آپ غلط طریقے سے استعمال کرنے لگے. بہرحال آپ سمجھ گئے, اللہ کہہ رہا ہے ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ کی بنیاد پر ڈرنے کی بات نہ کیجیے. دنیا کا ہر شخص کہتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ کہتے ہو اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. عبداللہ کہتا ہم اللہ سے ڈرتے
मुसलमान कहता हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन ये अल्लाह के बंदे जरा इस दावे को अपने ईमान में रख करके और इसका जायजा लिया जाए, अमली मैदान में हमें परखा जाए और देखा जाए। यही अल्लाह का बंदा जो डरने की बात करता है, कल शराब के ठेके पर अब्दुल्लाह खड़ा नजर आता है, जुए के अड्डे पर अब्दुल रहमान बैठा नजर आता है, अय्याशियों की जगह पर कलमा पढ़ने वाला खड़ा नजर आता है। यही नजर आता है जो अल्लाह से डरने की बात करता है। हम कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, लेकिन रब इसी कुरान में कह रहा है, जिस कुरान को आपने खराबी में सुना है, बंदे ऐसे न डर जैसे तू डरता है, ऐसे डर जैसे डरने का हक है। क्या मतलब है? सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बुनियाद पर डरना नहीं होना चाहिए। अरे डरने का अगर नमूना किसी को लेना है तो रसूलुल्लाह जब इसहाक की पर तशरीफ लाए है ना, जिहालत का जमाना कहलाता था। उन लोगों के बीच पैगंबर तशरीफ लाए थे जिनकी जिंदगी के शबो रोज जंगलों में बकरियों के रेवड़ के साथ गुजरा करते थे, शराब जिनकी भुट्टी में पिला दी गई थी, अय्याशी जिनकी जिंदगी का वतीरा बन चुका था, शबो रोज जो अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहते थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम के दामन से वाबस्तगी हुई है, एक नाम मेरे उफ़क़े ज़हन पर आ रहा है। एक सहाबी है जिनका नाम है अम्र बिन समरा बिन जुंदुब। ये वो है, ये वो ज़माने के जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोग हैं जिनकी जिंदगी जंगलों में बकरियों के रेवड़ के साथ गुजरा करती थी। अरब की तारीख बताती है, बेटी जन्म लेती थी तो जिहालत की बुनियाद पर पाला नहीं जाता था, दफन कर दिया जाता था। बाप का इंतकाल होता था, माँ की जो है देखभाल नहीं करता था बेटा, या तो शादी रचा लेता था या चौराहे पर खड़े होकर के कीमत लगा के बेच देता था। लेकिन जब पैगंबर ने इनके दिलों से जिहालत की तारीकी को निकाला है, खशियत इलाही का चराग इनके दिल में रोशन किया है और इन्हें अल्लाह का खौफ रब की खशियत अता की है, तो फिर नबी के इस तालीम का असर क्या हुआ है कि दिन के वो रात की तारीकी में ये जो है ये जुर्म करते हैं और दिन के उजाले में इकबाले जुर्म करते हैं। नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं अम्र बिन समरा बिन जुंदुब, या रसूल अल्लाह, शामत आमाली की बुनियाद पर मुझसे चोरी हो गई है, मैंने फला कबीले का ऊंट चोरी कर लिया। पैगंबर ने चेहरा फेर लिया, फिर आए, या रसूल अल्लाह मैं सही कह रहा हूँ, मुझसे ऐसी गलती हुई है। नबी ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर आए तीसरी दफा, पैगंबर मैं होशो हवास में कह रहा हूँ, मुझसे ऐसा हो गया है। या रसूल अल्लाह, खशियत इलाही की बुनियाद पर मेरा ज़मीर मुझसे कह रहा है। अम्र आखिरत में रब की तरफ से दी जाने वाली चोरी की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। अम्र दुनिया की सजा बहुत हल्की है आखिरत के सजा के मुकाबले में। या रसूल अल्लाह, दुनिया में इस्लाम के नजरिए के मुताबिक जो चोरी की सजा हो दे करके मुझे पाक कर दीजिए। ये कौन कह रहा है जिनकी जिंदगी जंगलों में बकरियों के रेवड़ के साथ गुजरा करती थी, जिनका वतीरा बन चुका था अल्लाह की इतना फरमानी करने का, जो रात दिन शराब के नशे में मस्त रहा करते थे। लेकिन जब पैगंबर ने खशियत इलाही अता की है, जिहालत की तारीकी को दूर किया है, अल्लाह तबारक व तआला की खशियत का चराग इनके दिलों में रोशन किया है, तो यही वो कल के जाहिल और बद्दू कहलाने वाले लोग जब नबी के दामन करम से वाबस्ता हुए हैं ना, तो आज नबी की बारगाह में खड़े होकर के कह रहे हैं, पैगंबर शामत आमाली की बुनियाद पर मुझसे गुनाह हो गया है। यही तो खशियत है, जिंदगी जो है ज़मीर मलामत कर रहा है, खशियत इलाही इस बात पर आमादा कर रही है, मुस्तफा रब की तरफ से दी जाने वाली सजा बहुत भारी होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, दुनिया की सजा बहुत हल्की है, देकर के बात कर दीजिए। क्या अम्र को मालूम नहीं था कि इस्लाम में चोरी की सजा क्या है? मालूम था, लेकिन जमीन कह रहा था, रब की खशियत कह रही थी, नबी की तरफ से दी जाने वाली तालीम का असर कह रहा था कि अम्र दुनिया की सजा बहुत हल्की है। नबी ने हुक्म दिया था, अम्र इस्लाम में चोरी की सजा ये है कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाए। अम्र ने बखुशी आगे हाथ बढ़ा दिया है। आप सोच रहे होंगे कि जब पैगंबर ने ये हुक्म सुनाया होगा तो अम्र ने अपने किए हुए फैसले पे नजर सानी की होगी और अपने आप से कहा होगा,
کر ڈالا ہے، لیکن عمر نے ملامت نہیں کی ہے، عمر نے سوچا سمجھا نہیں ہے، بخوشی ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ سزا بہت ہلکی ہے، آپ حکم دیجیے، عمر برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر پیغمبر حکم دیتے ہیں، ہاتھ کٹ کے زمین پر گرتا ہے، دوسرا رب کی بارگاہ میں شکر کے لیے بلند ہو جاتا ہے۔ ایک پروردگار عالم تیرا شکریہ، میرے مولا تیرا شکریہ، اے میرے پالنہار تیرا شکریہ کہ تو نے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے، اپنے محبوب مکرم کو، نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیج کر کے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے، جنہوں نے اسلام کے مطابق دنیا میں چوری کی سزا دے کر کے مجھے پاک کر دیا ہے، اور آخرت میں تیری طرف سے دی جانے والی سزا سے بچا لیا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی قوم ایسی ملے گی جسے سزا دی جا رہی ہو اور وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہو؟ کسی قوم کا فرد ایسا ہوگا جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہو وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہو؟ نہیں نہیں، صرف اور صرف قوم مسلم ہے کہ جسے سزا مل رہی ہے لیکن وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ نبی کی تعلیم کی برکت ہے، خشیت الہی کا اثر ہے کہ یہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو بندوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس لیے اللہ کے بندو ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ رات کی تاریکی میں رہو تب بھی خدا کا خوف محسوس کرو، دن کے اجالے میں رہو تب بھی خدا کا خوف محسوس کرو، مجمع عام میں رہو تب بھی خدا کا خوف محسوس کرو، گوشہ تنہائی میں رہو تب بھی خدا کا خوف محسوس کرو۔ اگر بندہ یہ کیفیت پیدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق صحیح معنوں میں وہ بندہ خدا سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب بندہ صحیح معنوں میں خدا سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں۔ جی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے زبانی جمع کر، ایسے نہ ڈرو جیسے تم ڈرتے ہو، ایسے ڈرو جیسے اللہ کی مرضی ہے نا، جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو جیسے ابو بکر ڈرا کرتے تھے، عمر ڈرا کرتے تھے، فاروق اعظم ڈرا کرتے تھے، عثمان غنی ڈرا کرتے تھے، مولا علی ڈرا کرتے ہے کہ نہیں ہے؟ ان لوگوں کی زندگی اٹھا کے جو خیر اب آپ سمجھ کر تو یہ تو آپ سمجھ ہی گئے کہ آپ کی ترازی مکمل نہیں ہوئی ہے، قرآن مکمل ہوا ہے نا۔ جہاں آپ کی مسجد قریب میں ہو، آپ کی مسجد کا بھی حق ہے جی، جہاں آپ کی قریب کی مسجد ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہنچ کے نماز پڑھیں۔ دکان پہ بیٹھتے ہیں، کاروباری آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، جب آپ کو موقع ملے صبح صادق سے پہلے تک وقت ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر روز 20 رکعت نماز سنت موقدہ تراویح ہے، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے۔ قاری ریاض صاحب نے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ آج کے بعد 29 رمضان تک کے آزاد۔ ایسا ہے کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہو تو بتاؤ، چوری چھپے انہوں نے دے دیا ہو، اور اگر دیتے تو ہمیں پہلے دیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ڈیمانڈ کا معاملہ ہے تو ایسے نہ ڈرو جیسے آپ ڈرتے ہو، ایسے ڈرو جیسے اللہ کی مرضی۔ چلیے آپ بڑے مبارکباد کے لائق ہے کہ آپ نے سماعت کے بڑا کام کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ ایک گزارش آپ سے، دارالعلوم برکات محمدیہ جس کے عید میں خون جگر پلایا ہے شہید ملت مولانا بشیر احمد قادری ہے نا، یہ شجر انہی کا لگایا ہے، اور اس شجر کی آبیانی آپ کر رہے ہیں، یہ علماء کر رہے ہیں، یہ حفاظ کر رہے ہیں، یہ ذمہ داران کر رہے ہیں نا، اور یہ اکیلے نہیں کر رہے ہیں۔ حافظ جمیل صاحب قبلہ یا حافظ منظور صاحب قبلہ یا بھائی جی یا کلو چچا یا حافظ فیروز صاحب یا قاری ریاست ہوتی ہے، یہ اکیلے نہیں کر رہے، ان کی قوت بازو آپ ہیں۔ آپ اگر انہیں سہارا نہ دیں تو اکیلے تم سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ادارہ آپ کا ہے،
یہ شجر آپ کا ہے، اسے برقرار رکھنا، اسے سلامت رکھنا، اسے ترقی دینا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ جتنی ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داروں کی ہے، اتنی ہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چند سالوں میں آپ نے ایک چھوٹے سے دارالعلوم کو بہت بڑے شکل میں بنا کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے کہ اہل ارئی جہاں اپنے جذبات میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہاں دینی کام میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ واحد ادارہ دارالعلوم برکات محمدیہ ارئی کا ہے کہ جس کا چندہ کوئی بہت زیادہ بمبئی جیسے شہر سے نہیں ہوتا۔ 50,000 روپیہ چندہ بمبئی کا نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کتنا؟ جبکہ پورے ہندوستان کا سفیر پہلے رمضان سے ہی شہر بمبئی پہنچتا ہے، اور بمبئی وہ شہر ہے جہاں سے سارے ادارے چلتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نے جو مثال قائم کی ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ چند سالوں میں آپ نے زمین بھی خریدی اور اس کے بعد آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ بھی بنائی، بلڈنگ میں کام چلنے لگا، کام چلتے چلتے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہے بلڈنگ 2 منزلہ ہونی چاہیے، کمرے کم پڑنے لگے، اس ضرورت کو آپ کے سامنے رکھا گیا، آپ کے جذبات نے کہا مولانا آگے بڑھو، حافظ جمیل صاحب قبلہ، حافظ منظور صاحب قبلہ، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا نا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے کیلنڈر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہو بلڈنگ آپ کی نظروں کے سامنے۔ اس سال کا جو بجٹ ہے، کچھ گزارش نہیں وقت میں، اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً ہمارے یہاں ٹوٹل خرچہ جو سال بھر میں ہوا ہے وہ 24,93,410 روپے کا خرچہ۔ کتنا؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے، ہمیں ارئی شہر سے مشکل سے 20% زکوٰۃ ملتی ہے، اور غریبوں میں تمہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، زیادہ غریب ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مدرسے ہم سے مراد دارالعلوم 24,93,410 روپیہ یہ کل خرچہ ہے، اور 23,95,537 روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ 97,873 روپیہ آپ کے مدرسے پہ قرضہ، کہ کچھ کام تعمیری ہو گیا تھا، پلاسٹر وغیرہ ہو گیا، چوکھٹ جنگلے لگ گئے، بہت سارے کام ہیں، ابھی اس میں پھٹکیاں لگنا، دروازے لگنا، یہ ساری چیزیں باقی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ